اکثر مائیں جب سوال کرتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ابھی تیاری کر رہے ہوں کہ جی آپ نے تو یہ بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں لیکن میرے بچے نے تو چھوڑ دیا، تو میں پہلے ہی ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کا بچہ ریگولر ویکلی ایک قرآن کلاس میں جاتا ہے؟ نہیں جی، مجھے جی پڑھائی ہے اس کی. تو پھر اگر آپ اپنے بچے کو قرآن سے اٹیچ نہیں کر رہے اور لگاتار نہیں کر رہے، آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ بچہ دین پہ اس طرح سے چلے. سو بیسیکلی ہم چاہ کیا رہے ہیں کہ اس سارے پروسیس کے ذریعے ہم اپنے بچے کے اندر ایک سبمشن لے کے آئیں، ایک اطاعت کا ایٹیچیوڈ لے کے آئیں. اپنا بندہ نہیں بنائیں، اللہ کا بندہ بنائیں. جو اللہ کا بندہ بن گیا نا، اس کو ویسی ہی سمجھ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہ میں نے اپنے اماں ابا کے آگے بولنا نہیں ہے. اس کو آپ کو ہر وقت بیٹھ کے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور یہ تمہارے ابو ہیں. اس کو دین ہی بتا دے گا کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں اور تمہیں کیا کام کرنا ہے. تو اللہ کا بندہ بنانے پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اور صحابیات ان کا فوکس اپنے بچوں کی تربیت ہوتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور جنگیں اسی طرح یاد کرایا کرتے تھے جس طرح انہیں قرآن کریم کی صورتیں یاد کراتے تھے. آپ میں سے کون کہے گا کہ میرے بچوں کو سیرہ پوری یاد ہے، غزوات بھی یاد ہیں؟ نہیں، ایگزامز کے لیے نہیں. ویسے ہمارے بچوں کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یہ ضرور پتا ہوگا بکریاں چراتے تھے، یہ ضرور پتا ہوگا کہ وہ کن چیزوں کو حلال حرام بتاتے تھے، لیکن ڈائنامک پرسنالٹی وہ نہیں پتا. ان کی رول ماڈلنگ وہ نہیں ہے. ان کے کمرے میں اور تصویریں ہوں گی، جب ان کا فون آ جائے گا اس پہ بھی کچھ ان کے ڈی پی لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ ہوگی ہمارے پیارے نبی کا کیا سٹیٹس تھا اور ان کی کیا پرسنالٹی تھی. امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں وہ وصیت کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ جو ہیں وہ سکھایا جائے. یعنی ان کی وصیت تھی کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم نہیں دی تو یہ تربیت اولاد نہیں ہو سکتی. ابن خلدون جو ہیں وہ بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے. ابن سینا جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم کی ابتدا قرآن کریم سے کرنی چاہیے تاکہ اصل لغت ان کی گھٹی میں پڑ جائے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے 7 ایئرز تک، کیونکہ اسکول سسٹم ایسے ہوتے تھے، اور اس وقت تک گھر میں بچے ناظرہ قرآن جو تھے اس کو اچھی طرح پڑھتے تھے. لیکن اب کیونکہ اسکول سسٹم بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو 6 سال تک گھر میں رکھتے ہیں تو وہ اسکول ہی آپ کے بچے کو نہیں لے گا. یہ نہیں ہے کہ مائیں چاہ رہی ہیں کہ بچے جلدی اسکول میں چلے جائیں، لیکن اوور آل سسٹمز ہی ایسے بن چکے ہیں کہ 2.5 پونے 3 سال کا بچہ جی اسکول میں جائے گا. اب جب 2.5 پونے 3 سال کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ایک ماں کی دوڑ کس بات پہ ہوتی ہے کہ بچہ کسی طرح ایسی جگہ سے قرآن پڑھ لے کہ جلدی سے قرآن ختم ہو جائے. وہ جا کر بار بار قرآن کے اساتذہ سے صرف یہ پوچھتی ہیں اس کا قرآن ختم کب ہوگا. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے بچے کے سامنے بار بار یہ جملہ بول رہے ہیں، ٹیچر سے بات کر رہے ہیں لیکن بچہ ساتھ کرے اس کا ختم کب ہوگا، گھر میں بھی آ کے کہہ رہے ہیں تم تو ایک تختی سے آگے نہیں جا رہے، ایک پیج سے آگے نہیں جا رہے، کب ختم کرو گے، تو بچے کے مائنڈ میں بار بار یہ بات جا رہی ہے کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے. پھر ہم نے ایک بہت بڑی سی گیدرنگ کی، آمین کی، قرآن کو بند کیا اور اس کو اٹھا کے رکھ دیا اور کہا بیٹا اب تمہارا قرآن تو ہو گیا ختم، اور اب آپ ذرا اپنی سٹڈیز پہ توجہ دیں. سو بات کیا ہے، جو شروع کے سال ہوتے ہیں نا یہ بڑے امپیکٹ فل ایئرز ہوتے ہیں بچوں کی لرننگ کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے 3 سے 5 سال ہیں، اس میں آپ نے بچوں کو جو صحیح معنوں میں سکھا دیا نا وہ اس کی پرسنالٹی کا مین حصہ رہے گا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آنز ہیں. اب اگر آپ نے اس ٹائم پہ کچھ نہیں سکھایا، یہ نہیں ہے کہ آپ سکھا نہیں سکتے. جیسے آپ دیکھیں توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں امپروو کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اب اس کے لیے محنت ڈبل ہے. اگر آپ سوچیں کہ اچھا میں نے تو اپنے بچے کو یہ کام نہیں کروایا، مثلا میں نے نماز نہیں شروع کروائی، میں تو سوچ رہی تھی 10-11 ایئرس کا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کا دل چاہے گا تو وہ نماز پڑھ لے گا، اب میں کیا کروں، اب اس کو ہیبٹ نہیں ہے. تو کیا ہے، آپ کو وہی ایفرٹ دوبارہ سے کرنی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ پینک میں آ جائیں گی نا تو پھر پتہ کیا ہوگا، آپ اس کے اوپر چیخیں گی، چلائیں گی،
اس کو باتیں سنائیں گی، وہ بچہ اور پٹ آف ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ کیا پرابلم ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو امی یہی باتیں کرتی ہیں. تو وہ کہے گا یا تو مجھے بھوک نہیں ہے، یا کھانا نہیں کھانا، یا روئے گا، آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو رشوتیں دینی پڑیں گی اسے. اچھا بیٹا تم نماز پڑھ لو، پھر ہم یہ کریں گے. پھر وہ اپنی مرضی کی باتیں منوائے گا آپ سے. تو آپ نے اس وقت بھی حوصلے سے کام لینا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ اچھا میں پورا پلان بناتی ہوں، آہستہ آہستہ دیکھتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کروں. اور پروسیس یہی ہے، عقیدہ، ارکان اسلام، اور پھر اپنے اوپر شریعت نافذ کرنا کہ میں رسپانسبل ہوں، میں نے اپنے سارے کام صحیح طرح کرنے ہیں. دیکھیں بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ روم میں آیت نمبر 30 میں ہمیں بتایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. ایک حدیث میں بھی جیسے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یعنی بچہ بالکل نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی عمر کے مطابق بیہیو کر رہا ہوتا ہے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ اس عمر کی ریکوائرمنٹ دیکھیں، اور اس عمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب ہم کیا کریں، اس کی تربیت صحیح طریقے سے کرتے چلے جائیں، پھر اس کو صحیح سمجھ آئے گی. مثلا 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال کے بچے کی کیا فطرت ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا 5 سال کا بچہ ہے، 5 سال کے بچے کی کیا فطرت ہوگی. 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کے بچے کی کیا فطرت ہوگی. کیونکہ جب بہت سی مدرس مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں نا، تو 80% پریشانی ان کی فطرت پہ ہے. جی میرا 2 سال کا بچہ ہے، آرام سے بیٹھتا نہیں ہے. بیٹھے گا 2 سال کا بچہ؟ جی میرا 7-8 سال کا بچہ ہے، اس کو اتنا شوق ہے، سارا دن باہر کھیلنے چلا جاتا ہے. میرا جی 14 سال کا بچہ ہے، اتنا غصہ کرتا ہے، اتنا غصہ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا فطرت کے اگینسٹ کر رہا ہے بچہ؟ ہر 14 سال کا بچہ جو ہے وہ ایسے ہی کرے گا. 7-8 سال کا بچہ اس کو کھیلنے کا شوق ہے، 2 سال کا بچہ وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا. یہ تو اس کی نیچر ہے. آپ کس چیز کے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ اس کی فطرت کے لیے نہیں پریشان ہو. آپ نے اگر سوچنا ہی ہے اچھا جی 2 سال کا بچہ جگہ جگہ جاتا ہے، جگہ جگہ ہلتا ہے، تو میں کیا کروں؟ ایسی جگہ نہ اس کو لے کے جاؤں جہاں پہ زیادہ دیر اس کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ وہ مجھے تنگ کرے گا، وہ روئے گا. اچھا اگر ایسی جگہ مجھے جانا پڑ رہا ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤں. اچھا اگر ایسی جگہ جانا پڑا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو کوئی ایکٹیویٹی دے دوں، اس کی نیڈ سمجھوں کہ کیا ہے. اچھا 7-8 سال کا بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ میں اس کا ٹائم فکس کر دیتی ہوں کہ بیٹا اس ٹائم پہ کھیلنا ہے. ہاں وہ باقی ٹائم بھی کہتا رہے گا ماما کھیلنا ہے، ماما چھٹی دے دیں، ماما چلا جاؤں، ماما سب کھیل رہے ہیں. میں اس کا کوئی سٹار سسٹم بنا دوں کہ اچھا آپ یہ 5 کام کر لیں گے، اس کے بعد اتنی دیر کے لیے آپ کو کھیلنے کی اجازت ملے گی. آپ کتنا کچھ اس کے مطابق سوچ سکتی ہیں. لیکن ہماری پریشانی یہ نہیں، وہ کھیلنا چھوڑ دے نا، اس کو نہیں کھیلنا چاہیے. 13-14 سال کا بچہ آپ پہ غصہ کرتا ہے ہر بات پہ، بہت سی باتیں اگنور کریں اور ہر بات پہ نہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوں، جسے ہم کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار، تم نے یہ کیوں پہنا، تم نے یہ کیوں اٹھایا، تم یہاں کیوں بیٹھی، تم نے اچار کیوں ڈالا، تم نے روٹی کیوں نہیں کھائی، تم نے روٹی اتنی کیوں کھائی، تمہارے کپڑوں کا رنگ یہ کیوں ہے، تمہارا دروازہ بند کیوں ہے، تمہارا دروازہ کھلا کیوں ہے. اس کو آلریڈی غصہ آ رہا ہے، اس عمر میں غصہ آنا ہی آنا ہے. اور اوپر سے ہم نے ہر چیز پہ نو یس، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو اس کا پارا اور چڑھے گا. پھر وہ بدتمیزی کرے گا بچہ ہم سے، پھر ہم کہیں گے لو جی دیکھیں یہ ایسے کر رہا ہے. تو نیچر سمجھیں، فطرت پہ ہے بچہ. ہم ہیں جو اس کی فطرت کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایسے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں کہ بچہ پھر جو اس عمر میں کرنے والا کام ہے نا، اس کو چھوڑ کے اس کے ایب نارمل بیہیویئر بننا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، میں نے آپ کو اس کو چیک کرانا تھا، دیکھیں ذرا، دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں. اور وہ معصوم بچہ معصومیت سے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایج اپروپریٹ، میں وہی کر رہا ہوں جو میری اس عمر کا تقاضا ہے. ہم اس سچویشن کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں.
تو بچہ ٹھیک ہے، آپ کی جو ٹیکنیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ بچہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے آپ کچھ غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں. اٹس اے سمپل فارمولا. تو پریشان مت ہوا کریں، فوراً سوچا کریں فطرت پہ آئیے، یہ فطرت کے مطابق یہ کام کر رہا ہے. اگر یہ کوئی چیز فطرت کے اگینسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے کچھ مس ہینڈل کر دیا ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس فون ہے، انٹرنیٹ ہے. اچھا اگر خود نہیں آپ کر رہے ہیں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہوتا ہے، بچے بچیاں کالج یونیورسٹی کے آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ مجھے نکال کے کوئی آرٹیکل بتاؤ، اس عمر کا بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے، اگر مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں کیا اس کو کیسے ہینڈل کروں. خود بھی انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیں، کیونکہ آپ کو ہر دن ایک نیا مسئلہ ہوگا. سارا دن یہ نہ سوچا کریں کہ کوئی مجھے مل جائے اور وہ میرے بچوں کو کچھ سکھا دے. ایک اور میں سینگ پڑھ رہی تھی امام غزالی کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے پاس ایک امانت ہوتا ہے اور اس کا دل پاکیزہ اور ایک نفیس جوہر اور موتی کی طرح ہوتا ہے. چنانچہ اگر اسے خیر کا عادی بنایا جائے اور بھلے کام سکھائے جائیں تو انہیں سیکھتا ہوا پلتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں خوش نصیب رہتا ہے. اور اگر اسے برے کاموں کا عادی بنایا جائے اور حیوانات اور جانوروں کی طرح محمل چھوڑ دیا جائے تو بدبخت بن جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے اسے علم اور ادب سکھایا جائے، مہذب بنایا جائے اور اسے اچھا اخلاق سکھایا جائے. اچھی لگ رہی ہے نا بات؟ لیکن اگر آج ہی آپ کے بچے کے اسکول میں پی ٹی ایم ہو اور ٹیچر بلائے تو کیا آپ وہاں پہ یہ سوال اٹھائیں گی کہ مجھے بتائیں میرا بچہ کسی سے لڑتا تو نہیں ہے، مس بہیو تو نہیں کرتا؟ یا آپ یہ کہیں گی کہ اس کے یہ 2 نمبر کٹے کہاں سے؟ آپ کا مین کنسرن کیا ہوگا؟ اپنے دل سے پوچھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نمبر چیک نہ کریں، ایکیڈیمکس چیک نہ کریں، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جب آپ ٹیچر کے آگے بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کا مین کنسرن کیا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا بچہ ہے، لیکن بس واجبی سے نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، تابع دار ہے، اس کی کمپنی بری نہیں ہے، تو تب آپ کی زیادہ پریشانی ہے یا تب پریشانی ہے جبکہ وہ نمبر کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ ہماری پریشانی ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہے نماز تو پڑھ رہا ہے، بات بھی مانتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن نمبر لینے چاہیے نا. ہاں اس کے لیے کوشش ضرور کریں، ہمیں کرنی بھی چاہیے. اکثر اب مائیں آتی ہیں، بچوں کی کوئی کلاس ہے ناظرہ یا بچوں کی کہیں تربیتی کلاس ہے، پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ میں نا اپنے بچے کو لائی ہوں، میں چاہ رہی تھی میرا بچہ چیک کر لے، اگر اسے یہ کلاس پسند آتی ہے تو پھر وہ اس کلاس میں پڑھے گا، اگر نہیں پسند آتی تو نہیں پڑھے گا. کتنی عمر ہوتی ہے بچے کی؟ یہی 7-8 سال. کین یو امیجن؟ کیا آپ اپنے بچے کو کسی بہت اچھے اسکول میں لے کے گئی ہیں اور آپ نے وہاں جا کے کہا ہے کہ بیٹا جائیں آپ اسکول میں راؤنڈ لگا لیں، آپ کو اسکول پسند آتا ہے تو میں آپ کا یہاں داخلہ کرا دیتی ہوں. اسکول تو ہم خود پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد بچہ رو رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے، ماما میں نے نہیں جانا، صبح اٹھ نہیں رہا، اس کو تنگی ہو رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جاؤ، اور ہم کہتے ہیں میں تو چھوڑ آئی، کوئی بات نہیں، 4-5-6 دن روئے گا ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ہمارے بچے کئی دفعہ قرآن کلاسز میں جا کے ہمیں کہتے ہیں نا آئی ایم گیٹنگ بورڈ، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اسے بار بار پوچھتے ہیں مزہ آیا؟ مزہ آیا قرآن کلاس میں؟ دیکھیں قرآن مزے کے لیے تو نہیں ہے، تربیت مزے کے لیے تو نہیں ہے. اسکول میں پوچھا آپ نے کبھی؟ اسکول سے بچہ آپ نے پوچھا بیٹا مزہ آیا؟ اور بیٹا کہتا ہے نہیں مجھے مزہ نہیں آیا، تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کل سے اسکول نہیں جانا. پھر آپ جا کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو بتائیں ایکچولی میرے بچے کو بالکل اسکول میں مزہ نہیں آیا تو اس لیے ہم نکال رہے ہیں اس کو. آپ انٹرسٹنگ بنائیں نا اسکول کو. لیکن کہیں دینی کلاس ہو تو ان کو ہم ضرور کہتے ہیں کہ میرے بچے کو مزہ نہیں آیا، بچہ بور ہوتا ہے کلاس میں آ کے. تعلیم کے لیے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے کہاں خوش ہوتے ہیں جب آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بوجھل لگتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں میں اپنے بچے کی تربیت کروں، لیکن پتہ ہے کیا، میں چاہتی ہوں میرا بچہ دین سے پٹ آف نہ ہو جائے، اسی لیے نا میں اس کو کہتی نہیں ہوں. میں سوچتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں اس کے دل میں خود آئیڈیا آ جائے اور یہ پڑھنا شروع کر دے. اچھا اگر آپ کا بچہ کسی اسکول کے سبجیکٹ میں ویک ہے، میتھس میں ویک ہے، تو کیا کرتی ہیں؟ چھڑوا دیتی ہیں. آپ کہتی ہیں ٹیچر کو اسکول میں جا کے سنیں اس کو میتھس نہ پڑھائیے گا کیونکہ اس کو نا مزہ نہیں آتا میتھس کرنے میں، میں نہیں چاہ رہی کہ آئندہ جا کے میتھس سے پٹ آف ہو جائے. ایسے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اگر میتھس ویک ہے؟
ایک ایکسٹرا ٹیچر لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ویک ہے اور پڑھو. اچھا اگر ٹیچر نے پڑھایا پھر بھی نہیں ہوا تو ہسبینڈ کہتے ہیں تم بھی ذرا اس کو ایکسرسائزز کروایا کرو. تو ہم اس کو ڈبل ٹرپل شفٹس لگواتے ہیں اس سبجیکٹ کی. اور ہم کئی دفعہ جوتا بھی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹا جو مرضی کر لو یہ تو کرنا پڑے گا. لیکن دین میں جو فرائض ہیں اگر وہ ان کی پابندی نہیں کرتا تو ہم ڈبل شفٹ نہیں لگواتے, ہم کسی قرآن کی کلاس میں نہیں بھیجتے. تو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی کے نا ہم پہ پریشرز بہت ہیں. جب آپ نے تربیت کرنی ہے نا تو آپ کو اپنے آپ کو ان پریشر سے نکالنا پڑے گا, ریلیز کرنا پڑے گا. اور یہ ہمارے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے کیا, کئی دفعہ آپ سوسائٹی میں نکلتے ہیں نا, آپ کے لیفٹ رائٹ لوگ جو باتیں کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے انسان کو لگتا ہے کہ میں کہیں اپنے بچے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی, میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا, یہ تو نہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈپرائیو کر رہی ہوں, میرا بچہ پیچھے رہ جائے سب سے. آتے ہیں خیالات ایسے. نفس بھی ابھارتا ہے کہ تمہارے بچے میں کس چیز کی کمی ہے, شیطان بھی وسوسے دیتا ہے. لیکن یہی تو چیلنج ہے ہمارا اس وقت. آپ کو پتہ ہے بہت سے وہ بچے جو صرف سطحی طور پہ دینی ہیں, مطلب گھر میں تھوڑا سا ہے کلچر, یا ٹھیک ہے ماں باپ بہت پریکٹسنگ ہیں لیکن بچے کو اتنا فورس نہیں کرتے. جب یہ بچے اسکول سسٹم سے نکل کر یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں اتنے امپریسو, اتنے لرنڈ ٹیچرز ہیں, اتنی ڈائنامک پرسنالٹیز والے ٹیچر ہیں جو نہ نماز پڑھتے, نہ خدا پہ بلیو کرتے, وہ اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ لائک ریلیجن, نو آرگنائزڈ ریلیجن. وہ وہاں یونیورسٹیز میں کورسز کرواتے ہیں ایتھیزم پہ. اور ہمارے کتنے بچے جن کا